زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ Welcome to Healing Hearts with Quran, and today we are doing session number 4، اور آج ہم ڈسکس کریں گے اور قرآن شریف سے پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب نازل ہوا تھا۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے تبلیغ کی اور ان کی قوم کے کیا اعتراضات تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا، ان کے اعتراضات کو کہ کیا جوابات دیے۔ تو اگر کوئکلی اس کو میں سمرائز کروں تو ان کی قوم کے 3 اعتراضات تھے۔ ایک یہ تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہی ہیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نبی بنائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے بہت ہی کمزور اور پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، اور وہ کوئی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اس لیے وہ آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ میں ہمیں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، یو آر ناٹ سپیریئر ٹو اس، نہ آپ کے پاس کوئی بڑا گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ خزانے ہیں، تو بھلا ہم آپ کو نبی کیوں مانیں۔ اور خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی طاقتور، مضبوط اور مال و دولت والے شخص کو بناتا، آپ کو کیوں بنایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں اعتراضات کے انہیں جواب دیے کہ اگر تم میں مجھ میں نبوت کی علامت نظر نہیں آتی، جو باتیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمت مجھ پر ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو میں زبردستی تو تمہیں نہیں منوا سکتا۔ اور رہی بات یہ کہ میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں، تو مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرے ساتھ صرف امیر لوگ ہوں۔ یہ خواہش تو اس شخص کو ہو کہ جسے مال و دولت کی کوئی آرزو ہو، مجھے تو ایسی کوئی آرزو نہیں۔ میں تو تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور تم جہنم سے بچو، جنت میں جاؤ۔ مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے ساتھ امیر لوگ ہیں، غریب، تو جو غریب لوگ بھی میرے ساتھ ہیں تو میں انہیں بالکل اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے کوئی فضیلت، کوئی سپیریورٹی نہیں دی۔ تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے بغیر، یا میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے بغیر، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو میری نبوت کی پہچان تم اس سے نہیں کرو۔ مجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مجھ پر رحمت ہے، جو میں دلائل تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم اسے سمجھو۔ تو بالآخر ان کی قوم نہیں مانی، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ تو ہم سے بہت بحث کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واقعی عذاب نازل کر دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، 950 ایئرس حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے کر آؤ، اور جو شرک اور بت پرستی تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ نہ مانے، اور وہ بضد تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، عذاب آتا ہے تو آنے دو۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جیسا کہ کل ہم نے سورہ نوح سے پڑھا تھا کہ یا اللہ تو ایسا عذاب بھیج کہ پھر کسی کافر کو نہ چھوڑ، یہ زندہ رہے تو اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، بلکہ یہ ایسی اولاد پیدا کریں گے کہ وہ بھی بہت بڑی کافر بنے گی اور لوگوں کو گمراہ کرے گی۔ تو اللہ تو عذاب بھیج اور سب کو تباہ و برباد کر دے، تمام کافروں کو۔ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، مزید کوئی ان میں سے ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تو یہ جو بھی آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان باتوں کو برا مت مانیے، ان چیزوں کو آپ اگنور کیجیے، اس پر آپ غمزدہ نہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کا آپ برا مت مانیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری نگاہوں میں، یعنی ہم آپ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، جیسا ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جیسا ہم آپ کو سکھاتے جا رہے ہیں، ویسے آپ کشتی بناتے جائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں۔
یعنی یہ کفار جو کہ بے انتہا ظلم کرتے ہیں، یہاں پر ظلم سے مراد ہے کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ساتھ میں شرک کرتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہم سے کوئی مغفرت کی دعا مت کیجیے گا. انہم مغرقون، بے شک وہ ضرور غرق کیے جائیں گے یعنی ڈبوئے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے. معاذ اللہ. جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں کشتی کس چیز سے بناؤں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لکڑی سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ مالک یہاں تو اتنی لکڑی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے درخت اگائے. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 20 سال تک پہلے درخت اگائے، ساگوان کے درخت. پھر ان درختوں کو کاٹا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بہت وسیع و عریض کشتی بنانا انہوں نے شروع کی. اچھا، جب یہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کشتی اس قدر وسیع و عریض تھی کہ اس کے بنانے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کئی سال بلکہ کئی دہائیاں لگی تھی، کئی ڈیکڈز لگے تھے، اتنی بڑی کشتی تھی. تو ان کی قوم کے لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ آپ کیا بڑھئی اور کارپینٹر والا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ابھی آپ بیٹھ کے لکڑیاں کیوں تراش رہے ہیں؟ ایسے ان سے کہا کرتے تھے کہ اس خشکی میں بھائی کشتی کیوں بنا رہے ہو، یہاں پہ کون سا پانی آنے والا ہے؟ یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ معاذ اللہ پاگل ہو گیا اور یہاں پہ کشتی بنا رہا ہے جہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، اور پانی تو بہت دور ہے سمندر تک، وہاں تک یہ کشتی کیسے لے کر جائیں گے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاذ اللہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھیے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اگر تم ہمارا مذاق، حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم ابھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آئے گا یا قیامت کے روز جب تم پر عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ تمہارا مذاق اڑانا ہوگا اور ہم تمہیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیے اس سے ہمیں ایک کوئک لیسن یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کا یا نیک اعمال و افعال کا یا دین سے متعلق چیزوں کا، جنہیں ہم شعائر کہتے ہیں which are the symbols of religion or دین، اور anything which is related to our religion or دین، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دیکھیے کفار کی عادت ہوتی تھی نا کہ ان نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. نبی علیہ السلام کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی وزڈم ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت ساری دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور sometimes when they don't understand the wisdom behind that thing so they start making fun of it, یا انہیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان خود اپنی مذہبی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. میرے خیال میں دنیا میں کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہوتا، میں نے نہیں دیکھا، شاید ہی کہیں ہوتا ہو، لیکن ہم مسلمان اپنی مذہبی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں داڑھی اسلام کے سمبلز میں سے، اسلام کے شاعر میں سے، اس کے ذریعے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے دنیا میں. اب داڑھی کا مذاق اگر کوئی مسلمان اڑائے، داڑھی رکھنے والے کو ملا کہے. نا ملا جو ورڈ ہے یہ پہلے زمانے میں بہت بڑے اسکالرز کے لیے یوز ہوتا تھا، جو بہت بڑے عالم تھے ان کو ملا کہا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں مذاق اڑانے کے لیے کہا جاتا ہے ہمارے کلچر میں. آپ خود اپنے آپ پہ رکھ کے سوچ لیں کہ اگر آپ کو ملا کہا جائے اور 10 لوگوں کے سامنے کہا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آف کورس یو ول فیل بیڈ، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو ہمارے یہاں جو دین کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، ارے یہ تو ملا ہو گیا معاذ اللہ. The reality is that person is trying to follow the path of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندہ اللہ کے قریب جانا چاہ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ملا بن گیا ہے. So what are we doing? We are discouraging that person. ہم اس بات سے شاید خوش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قریب جا رہا ہے تو ہم ایسے جملے کہہ رہے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے. کوئی خاتون ہے وہ حجاب کرنے لگتی ہیں، everyone knows that. It's a symbol of Islam الحمدللہ. پردہ کرنا، not talking specifically about برقع، بٹ پردہ کرنا، اپنے جسم کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈھانپنا اسلامی تعلیم ہے. دنیا میں کفار اس کے خلاف ہیں اور مسلمان اگر خود اس کا مذاق اڑانے لگے، پھر کوئی خاتون اگر پردہ کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں تو ان کو نجا ٹٹل کہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور ان کا نام رکھیں. سو دیٹ سم تھنگ ویری بیڈ. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ایسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو، انسان اگر اس کا مذاق اڑائے تو بہت بری بات ہے. تو یاد رکھیے بعض اوقات انسان اس چیزوں کی وجہ سے کافر بھی ہو سکتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے.
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़बान से एक ऐसा जुमला कहता है कि वो जहन्नम की गहरी घाटियों में जा गिरता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक नापसंदीदा लिख दिया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसी बात कहता है, उसे उसका इल्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक वो जन्नतियों में लिख दिया जाता है। यानी उसकी उस अच्छी बात से, उसके अच्छे जुमले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कदर राज़ी होता है, उसको बात इतनी पसंद आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नतियों में शुमार कर लेता है। तो हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरीके के अल्फाज कहते हैं। तो सैडली दिस इज़ समथिंग वेरी बैड विच इज़ गोइंग ऑन इन अवर सोसाइटी। इसको ख़त्म करना चाहिए, रोकना चाहिए। आपके सामने कभी भी कोई किसी भी दीनी चीज़ का मजाक उड़ा रहा हूँ तो उसको आप रोकें, से उसे कहें, उसे मना करें, उसे कहें आपको मजाक करना है जायज़ तरीके से आप किसी और चीज़ पे करें, लेकिन रिलीजियस चीज़ों पे मजाक ना करें। तो अगर हम सुन के बैठ के उसको बर्दाश्त करते हैं तो ये भी फिर हमारे ईमान का मसला है। इट शोज़ दैट वी आर वेरी वीक इन अवर फेथ, कि हम अपने दीन का मजाक अपने सामने उड़ता हुआ बर्दाश्त कर लेते हैं और हमारी ईमान को उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। दैट्स समथिंग वेरी बैड। तो ये कुफ़ार किया करते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे हैं तो उनके पास से गुजरते थे, उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई ये क्या तुम खुश्की में कश्ती बना रहे हो, या तो कोई पानी नहीं है, पानी तक कैसे लेके जाओगे, नबी होने का दावा करते थे, अब तुम कश्ती बना रहे हो माज़अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं कह दूँ, जो रिलीजियस लोग होते हैं, हाँ, हमें भी चाहिए कि हम जब कोई सुन्नत को अपनाएं तो उसको हम ऐसे अपनाएं कि सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, उसे कोई मजाक उड़ाने का मौका ना मिले। और फॉर एग्जांपल कोई दाढ़ी रख रहे हैं तो चाहिए दाढ़ी को आप मुनासिब अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखें, ऐसा ना रखें कि देखने वाला उसका मजाक उड़ाए, ठीक है ना। तो अनइंटेंशनली क्या होगा, वो किसी सुन्नत का मजाक उड़ा रहा होगा और उसके ईमान के लिए ख़तरा बन जाएगा। तो फिर सुन्नतों को अडॉप्ट करते वक्त भी हमें, जिस भी हम सराउंडिंग्स में हों, तो हमको ज़रा देख लेना चाहिए कि यहाँ पे इसको कैसे अडॉप्ट करना है, किस तरीके से करना है, ताकि दूसरों की ईमान की हिफाजत हो। फिर से दोनों उनसे कहा कि ठीक है, आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, उड़ा लो, क़यामत के रोज़ ये जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, यानी एक वक्त आएगा जब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उससे मुराद क्या, यानी बदला तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेगा कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा और उस वक्त हम बड़ी अच्छी हालत में होंगे। तो दुनिया में जब आप सीधी राह पर चल रहे हो, लोग आपको डिस्करेज करें, आपका मजाक उड़ाएं, तो इससे हमें लेसन मिलता है, कभी भी अपने सीधे रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात यकीनन बुरी लगेगी, यू विल फील हर्ट, आपको शायद रोना है, आपका दिल उदास हो, यू विल फील लोनली, शायद आपके लिए कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, लेकिन आप किसी भी बात का बुरा ना मत मानिए और उनकी बात को आप इग्नोर कीजिए। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद करें, अंबिया कराम को याद कीजिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, उनकी इस्तिकामत को याद कीजिए कि किस तरह उन्होंने इन तकालीफ को बर्दाश्त किया। तो आपके लिए इंशाअल्लाह उस सीधे राह पे चलना बेइंतहा आसान हो जाएगा, फूल जैसा आसान हो जाएगा, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो फिर जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं, एक वक्त आएगा, यानी क़यामत का वक्त या मौत का वक्त, जब वो देखेंगे कि वो लोग जो नेक अमाल करते हैं, जिन्होंने ये तकालीफ दुनिया में बर्दाश्त की, वो किस कदर अच्छी हालत में, और जो लोग अच्छे अमाल का मजाक उड़ाते हैं, नेक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनके तकवा परहेज़गारी को बुरा भला कहते हैं, तो आज वो किस कदर बुरे अंजाम में, ये हर एक देख लेगा। Okay, then in verse number 39, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ मुक़ीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये जुमला है, कहते हैं कि फिर अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पर दायमी अजाब आएगा। यानी एक वक्त आएगा कि मुसलमान तो अजाब से बच जाएंगे और इन कुफ़ार पे दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मा आमन मअहू इल्ला क़लील। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया कि तुम पर अजाब नाजिल होने वाला है। अल्लाह ताला ने भी ये भी बता दिया कि अब मज़ीद इनमें से कोई भी ईमान नहीं लेकर आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तूफ़ान और सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल हुआ। वो कैसे हुआ? अल्लाह फरमाता है कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, यानी अजाब आ गया, वो फ़ारत तन्नूर, और तनूर उबलने लगा। तनूर जैसे हम तंदूर कहते हैं उर्दू में, इसमें रोटियां पकाते हैं, तो ज़मीन के नीचे से पानी उबल के आने लगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों से कहा हुआ था कि जैसे ही तुम तंदूर के अंदर से पानी आता देखो तो मुझे फ़ौरन बताओ। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई तो उन्होंने कश्ती में सामान रखना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या हुक्म दिया? कुलना, हमने कहा, इहमिल फ़ीहा, इसमें आप रखिए, मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर किस्म के जोड़ों को सवार कर लो, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें से हर एक के पैर को आप इसमें शामिल कर लें, मुज़क्कर मुअन्नस, मेल एंड फीमेल, इंसान भी उसमें जाएंगे और जानवरों के, परिंदों के एक एक पैर उसको ले लें।
تو کشتی آپ سوچیں کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہوگی کہ اس میں تمام جانوروں پرندوں کے ایک ایک پیئرز میل اینڈ فیمیل وہ اس میں ہیں، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ سوار کر لیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کے گھر والوں میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے، فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھیں، تو وہ پھر ان کے اہل میں، ان کے گھر والوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے علاوہ آپ سب کو سوار کر لیجئے اپنی فیملی میں سے۔ ومن آمنا، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے جو ایمان لے کر آئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر 80 کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے ان کی فیملی کے ساتھ۔ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بقیہ مسلمان، ان کی تعداد 80 کے قریب تھی، تو یہ 80 لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیے اس کو خاص طور پہ مینشن کیا ہے کہ ان پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اس سے اگین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط کا کرائٹیریا، اس کا فرق تعداد نہیں ہوتی۔ بعض ایسے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں کہ ان پر صرف 1 یا 2 لوگ ایمان لے کر آئے، بعض ایسے بھی گزرے ہوں گے جن پہ شاید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے۔ دیکھیں دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام گزرے نا، قرآن شریف میں تو 25 کے قریب انبیاء کرام کا نام کے ساتھ ذکر ہے، نہ جانے کتنے انبیاء کرام ہوں گے شاید جن کا پیغام کسی نے قبول ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو اسے پتہ چلا کہ تعداد سے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، اصل تو چیز یہ ہوتی ہے کہ کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہی حق کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف ہو یہی باطل کی، جھوٹ کی اور فالسہوڈ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ حق کی تلاش کر رہے ہو، یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ٹروتھ ان اینی میٹر، نیور لک فار دا نمبر آف پیپل، رائٹ؟ اوکے، اسی طریقے سے آپ جب کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اچھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اٹس ناٹ نیسسری دیٹ یو ول آلویز گیٹ سپورٹ۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ اللہ سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان کر دے۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کر کے اس میں تم داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا، یعنی جب تم سوار ہو رہے ہو تب بھی اللہ کا نام ذکر کرو، اور جب تم اس سے اتر رہے ہوگے تب بھی اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کو ذکر کر لو۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی عظمت والا کام، کوئی بھی اچھا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ کہا جائے تو وہ ناتمام رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں کہ کوئی بھی اچھا کام جس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان نہ کی جائے تو وہ بھی ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، اس کی پاکیزگی، اس کی تسبیح، اس کی حمد ضرور بیان کرنی چاہیے کسی بھی اچھے کام سے پہلے، تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو بے برکتی پیدا ہوگی۔ بس ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، انشاءاللہ تھوڑا کھانا بھی ہوگا تو سب کو کافی ہوگا۔ اس میں کوئی بیماریاں وغیرہ ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ وہ کھانا انشاءاللہ جسم میں موجود بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شفا کا باعث بنے گا۔ اور بھی بہت ساری برکت کے طریقے ہوتے ہیں جو شاید ہم جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں۔ آپ گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ اگر ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان ساتھ میں داخل ہوگا، شیطان آئے گا تو لوگوں کو لڑائے گا آپس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر نہ کرنے کی بھی برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں جب بھی گھر میں داخل ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ کا نام بھی لیں، سلام بھی کہیں۔ یہ تو کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لیں۔ لیکن کوئی گناہ کا کام ہے تو اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ تو معاذ اللہ توہین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسلٹ ہے کہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہو اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے، یہ بری چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بعض صورتوں میں کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی اس کے آس پاس جو موجیں تھیں وہ اتنی بڑی تھی کہ پہاڑ کے جیسی، یعنی پانی آسمانوں سے بھی نازل ہو رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے، ہر طرف سے پانی پانی ہے،
وہ ایک ایسا طوفان، ایک ایسا سیلاب تھا کہ اس کی لہریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کی جتنی تھی. جیسے ہمارے زمانے میں سونامی آتا ہے نا، تو سونامی کی جو ویوز ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہ پہاڑوں کی جتنی ہوتی ہیں. تو اس طرح کا طوفان اور سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آ رہا ہے کہ اس کی جو موجیں، جو لہریں ہیں، وہ پہاڑوں کی سائز کی. وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، 4: سام، حام، یافس اور کنعان. سام، حام، یافس، یہ تینوں صاحب ایمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. چوتھا جو کنعان تھا، یہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے تو اظہار کیا تھا کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن جب لوگ کشتی میں سوار ہونے لگے اور یہ پانی کا سیلاب آنے لگا تو یہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور کسی پہاڑ پہ جا کے اونچی جگہ پہ جا کر کھڑا ہو گیا. اب جب پانی بڑھنے لگا، کشتی چلنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سے اپنے بیٹے کو آواز دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہے قرآن شریف میں مینشن کیے. اللہ فرماتا ہے یا بنیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. یعنی حضرت نوح علیہ السلام تو یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ایمان ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کو دل سے وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، جس کو ہم نفاق کہتے ہیں یا منافقت کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام ایک والد کی حیثیت سے آف کورس اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود نہیں ہے اور وہ سامنے کھڑا ہوا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا. تو وہ بہت محبت سے بلا رہے ہیں، میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. ان کا بیٹا کنعان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں، میں پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤں گا اور مجھ تک کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی عذاب نہیں پہنچے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے آج کے دن تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، وہی شخص بچے گا جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور اللہ کی رحمت اس وقت صرف مجھ پر اور میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر ہے، تو تم آ جاؤ، ورنہ تم نہیں بچ پاؤ گے. اب یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی تو کیا ہوا اتنے میں، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک بہت بڑی سی لہر درمیان میں آئی اور اس کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو بہا کے لے گئی. تو کنعان یہ نفاق پہ مرا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، لیکن حقیقتاً اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا. ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کیا کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، بیٹا ان کا صاحب ایمان نہیں نکلا، لیکن تھا تو بیٹا ہی. اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اسلام بھی اس چیز کا تو انکار نہیں کرتا کہ کسی والد کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو بحیثیت والد ان کے دل پہ کس قدر تکلیف گزری ہوگی، کس قدر مشکل لمحہ ان کے لیے ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکیلا، اور حکم دیا گیا، یا ارض ابلغی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور پانی کو جذب کر لو. تو جتنا پانی زمین سے نکلا تو سب کا سب جذب ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تھم جا، بارش نازل ہونا رک گئی. وغید الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا گریجولی. وقضی الامر، اور کام پورا کر دیا گیا. یعنی یہ سارا اہتمام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے تھا، وہ عذاب نازل ہو چکا اور جو کام تھا وہ پورا ہو چکا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ یکم رجب یعنی 1 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور یہ کشتی تقریباً 5 مہینے سفر کرتی رہی.
درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تھا۔ 40 دن اس کشتی نے خانہ کعبہ کا یا اس کی جگہ کا طواف کیا، کیونکہ یاد رکھیے کہ ایسا فلڈ تھا جو پوری زمین پر آیا تھا، زمین کا کوئی گوشہ کوئی کنارہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس سے افیکٹ نہ ہوا۔ تو بعض روایت میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کو بھی اس سے نقصان پہنچا، اس کے اسٹرکچر کو، لیکن اس کشتی نے خانہ کعبہ کا 40 دن تک طواف کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کو جودھی پہاڑ کی طرف موڑ دیا۔ یہ جودھی پہاڑ کردستان کے قریب، کردستان کے علاقے میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو یہ کشتی وہاں پہ جا کے رک گئی۔ تو یکم رجب کو اس سفر کا آغاز ہوا اور یہ ختم ہوا 10 محرم کو۔ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اس پہاڑ پہ جا کے رکی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی، تو ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزے ہم رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان روزوں کو رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا عاشورے کا، اور کہا کہ ساتھ میں ایک اور روزہ ملا لو، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، ریزمبلنس نہ ہو، تھوڑا سا فرق رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو جو یہ کشتی تھی یہ جودھی پہاڑ پر آ کر رکی۔ اچھا، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے یہ کافر بہت دور ہے، ان پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں عرض کی کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یہ واز ہپوکریٹ، وہ منافق تھا۔ اپیرنٹلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو شو کرتا تھا کہ وہ صاحب ایمان ہے، بٹ ڈیپ ڈاؤن اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ سچویشن آئی کہ حضرت نوح اس کو بلا رہے ہیں، وہ سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام بڑے غمزدہ ہیں، اور وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے، لیکن اس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی۔ تو اس کو مسلمان سمجھ کے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے خاندان میں سے، میری فیملی میں سے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم۔ یعنی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر والے جو صاحب ایمان ہیں وہ، ایسے ہی باقی لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جو پرندے جانور آپ کے ساتھ سوار ہیں، تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ چونکہ اپنے بیٹے کنعان کو اب تک مسلمان ہی سمجھتے تھے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ وہ تو میری خاندان میں سے تھا، میری فیملی میں سے تھا، تو یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو یا اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نرمی کے لیے وہ عرض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا حاکم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، قول اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کی فیملی میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ظاہری طور پہ آپ کو دکھاتا تھا کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا۔ انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شدید محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تھا، تو اپنے بیٹے کی محبت میں اور ایک مسلمان بیٹے کی محبت میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ کہ تو صاحب ایمان نہیں تھا، بلکہ اس کے اعمال تو برے تھے، تو آپ اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی نادان لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا، یا اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا، تو آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً اپنی اس غلطی کا، اس لغزش کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
قولا حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ چاہتا ہوں ان اسألک کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں ما لیس لی بہ علم جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً گڑ گڑا کے توبہ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں یا ایسی چیز کے بارے میں بات کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو دیکھیے ذرا یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ اصول یہ ہے کہ کسی کافر کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کسی کافر کے لیے جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ مغفرت کی بخشش کی دعا کسی مسلمان مرحوم کے لیے ہی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہے، قرآن شریف میں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کفر پر مرا وہ دائمی طور پر عذاب میں رہے گا، اس کو ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں ہمیشہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اس کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن شریف میں، اس کا حکم موجود ہے، تو لہٰذا کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو اس کو معاف فرما۔ تو بہت سے لوگ جو کسی غیر مسلم کے انتقال پہ RIP کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں ریسٹ ان پیس، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کفار کے لیے ان کے انتقال کے بعد نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، نہ کوئی ان کے لیے شفاعت ہے، نہ ان کے لیے کوئی مدد ہے، ان کے لیے ایک ہی چیز ہے وہ ہے دردناک عذاب۔ یہ قرآن میں اللہ نے جا بجا بیان فرما دیا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو صاحب ایمان مسلمان سمجھتے تھے تو انہوں نے دعا کی، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، تو جو ان سے غلطی ہوئی معاذ اللہ کوئی وہ گناہ نہیں تھا، وہ ایک ان انٹینشنل ان سے مسٹیک ہو گئی، چونکہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کریکشن کی، ان کی اصلاح کی، ان کو بتایا کہ صحیح بات یہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ان آیات کو لے کے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ وہ یہ اصول ہی بھول گئے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اور اپنے بیٹے کے لیے کر بیٹھے، اور جو رشتہ داری تھی وہ ان کے اوپر غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ دیکھیں آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو حقیقت کا علم نہیں۔ تو اس طرح پیرائے میں اس چیز کو بیان کرنا یہ غلط بات ہے۔ آپ متقدمین یعنی پہلے کے مفسرین کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، متاخرین بعد کے متاخرین جو بعد میں آنے والے مفسرین ہیں ان کی تفسیر دیکھ لیں، سب نے اس چیز کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی ایمان کی حقیقت کا علم نہیں تھا، چونکہ اتنا ہی علم ہوتا جتنا اللہ نے دیا اور اس سلسلے میں علم نہیں تھا، تو لہٰذا ان کے یہاں پہ کریکشن کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے پیارے و محبوب ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی لغزش پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں کس قدر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو کہا کہ قیلا حکم دیا گیا یا نوح اے نوح یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، حکم دیا گیا کہ اے نوح کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عذاب علیم، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم عارضی فائدہ پہنچائیں گے، ٹیمپریری فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نوح علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نوح اب آپ اس کشتی سے اتریے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکات کے ساتھ کہ جو آپ کے اوپر موجود ہے۔ تو ذرا جملے کو آپ غور سے دیکھیے گا، کیا فرمایا؟ بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ یہ نسبت بہت پیاری ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس بات سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے کہ یہ نعمت اور سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ہم جیسے عام لوگ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، بلیسنگز ملتی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے دل میں خوشی پیدا کرتی ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خوشی یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ تعلق، یہ نسبت پہ انہیں خوشی ہوتی ہے۔
حالانکہ غور کریں تو یہ نسبت ہر ایک کو حاصل ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، تو یہ آنکھیں کھولنے کی صلاحیت، یہ زندگی، یہ نیا دن ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے. تو تحفہ اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا. جب ہم دن میں 3 وقت 4 وقت 2 وقت کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہمارے سامنے جو آ رہا ہے تو یہ پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. دیکھیے احساس ہی کس قدر خوش کن ہے نا، انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے، سکون پہنچا دیتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایسے آج کل بہت سارے لوگ ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو لائک کرتے ہیں، اسپورٹس سیلیبریٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ سوچیں کہ کوئی کسی کا بہت ڈائی ہارٹ فین ہے اور اس کے گھر پہ کوئی تحفہ آتا ہے اس کی فیوریٹ سیلیبریٹی کی طرف سے. ارلی مارننگ بندہ صبح اٹھتا ہے اور جی پوسٹ ہوا ایک بڑا زبردست تحفہ موجود ہے، تو انسان اس کو دیکھ کر ہی کتنا خوش ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کو بڑی خوشی سے کھولے گا، پھر گفٹ جو ہوگا اس کو دیکھ کے اور خوش ہوگا، پھر ہر ایک کو جا کے بتائے گا، فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ہر جگہ اسے پکچرز اپلوڈ کرے گا کہ سے فلاں سیلیبریٹی نے مجھے تحفہ بھیجا ہے. تو انسان خوش ہو رہا ہے. تو حقیقت ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے پاس جتنی بھی بلیسنگز ہیں ساری کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو احساس ہی کس قدر خوش کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہمیں لباس دیتا ہے، ہمیں آنکھیں دیتا ہے، ہمیں ایمان دیتا ہے، صحت دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں بیماریوں پریشانیوں سے بچاتا ہے. تو انسان ہر ایک نعمت پہ یہ غور کرتا رہے تو یہ اس کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. اسی کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اسی کو اللہ کی یاد کہتے ہیں، اور دلوں کا چین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے. آج جو ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑتے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر نہیں کرتے، کہ کانشیس زندگی نہیں گزارتے کہ جس میں ہمیں ہر لمحے یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بات بول رہے ہیں اسے سن رہا ہے، ہماری تکالیف سے واقف ہے، ہماری خوشیوں سے واقف ہے. جو ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، وہ اس کی بڑی قدر کرنے والا ہے، اس کا اجر دے گا. جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے، ہماری پکڑ کر سکتا ہے. تو اگر ہم روزانہ اپنا دن اسی طریقے سے گزاریں تو انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو لیو اے کانشیس لائف which will protect us from many sins. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور زندگی in our life will be full of happiness. ایک اچھی خوشگوار زندگی انسان کی یقیناً گزرے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری سلامتی اور برکات کے ساتھ آپ اتریے. وعلیٰ مِن معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہماری سلامتی. تو یاد رکھیے گا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا جب جودی پہاڑ پہ کشتی رکی، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے سام، حام اور یافس وہ زندہ رہے. تو پوری انسانیت جو ہے وہ پھر انہی سے چلی ہے، سلسلہ انسان سب کا سب انہی سے چلا ہے. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، سیکنڈ آدم ثانی، یا آدم اصغر بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کا آغاز پھر سے حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا. تو قرآن شریف میں واضح طور پہ ایک آیت میں موجود ہے کہ انسانوں کی جتنی جنریشنز ہیں وہ سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یقیناً ہمارے والدین میں سے، سمجھیں، ہمارے گرینڈ فادر ایسے حضرت آدم علیہ السلام. تو اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، حضرت آدم کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، الحمدللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو جماعتیں آپ کے ساتھ اتر رہی ہیں یہ کچھ عرصہ زمین پہ رہیں گی، فائدہ اٹھائیں گی. ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی یہ پھر میری نافرمانی کریں گے اور دوبارہ ان کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا. اور پھر یہی ہوا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، پھر قوم سمود پہ نازل ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اپ کمنگ جو ہمارے پروگرامز ہوں گے اس میں ہم یہ سارے واقعات ڈسکس کریں گے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ورس نمبر 49 میں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ واقعات جو تمام کے تمام اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما كنت تعلموها انت ولا قومك من قبل هذا، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے عرب کے لوگ اس کو اجمالی طور پہ جانتے تھے، یعنی in a summarized manner, not with all of these details. دیکھیے قرآن شریف میں جن قوموں کا ذکر آیا یہ وہی قوم ہیں جن کے بارے میں عرب لوگ کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے، بیکاز دے یوز ٹو ٹریول، وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے، تو ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو وہ روئنس کو، ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے. تو اس طریقے سے وہ جانتے تھے کہ قوم عاد ایک قوم گزری اس پر عذاب ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے جس پر عذاب ہوا ہے،
حضرت سمود علیہ السلام کی قوم گزرے، اس پر عذاب ہوا ہے. سو دے نیو اباؤٹ سم آف دیز تھنگس، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی. تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور آپ ان تمام تفصیلات کو اللہ کے حکم سے لوگوں کو بیان فرماتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ واقعات ان غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی تفصیلی طور پہ، اجمالی طور پہ تو جو معاشرے میں علم مشہور ہے وہ ہے، لیکن تفصیلی طور پہ نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یعنی قریش کے لوگ یا باقی جو آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ. اس سے ہمیں کیا عقیدہ پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج علم غیب دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علم آپ کو حاصل ہوا وہ گریجولی ہوا. یہ نہیں کہ فرام دا ویری مومنٹ آف برتھ یا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تبھی تمام کا تمام علم دے دیا کہ نہیں. ان موقعوں پہ خاص علم دیا گیا اور پھر گریجولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کو دیگر علوم دیے گئے. تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آئی ریمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت حذیفہ سے بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان وما یکون، یعنی مخلوق کی تخلیق کی ابتدا سے، جب انسانیت کی تخلیق یا کسی مخلوق کی کریشن شروع ہوئی تب سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں میں دوزخ کے جانے تک کا علم بیان کر دیا. جتنے بھی واقعات تھے سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے وقت میں بیان کر دی. دس از اے میریکل آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ ایک مختصر سے وقت میں آپ نے تمام کی تمام واقعات کو بیان فرما دیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم حاصل ہے. اور اللہ کے علم کی تو کیا شان ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں. اللہ تو چونکہ خدا ہے تو اس کے علم کی کوئی حد نہیں. باقی مخلوقات میں ہر ایک کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے. تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم دیا گیا تو ہم قطعی طور پہ یہ نہیں مانتے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے برابر ہے یا اللہ کے جیسے نہیں. کوئی اگر اللہ کے لیے صرف اتنا ہی علم مان لے تو معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے، نہ وہ مخلوق کی جیسا ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ فالٹ ہے. اس کی ذات تو بہت بلند ہے اور سب سے عظیم ہے، تو اس کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں. تو یہ واقعہ بھی غیب کی خبروں میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. پھر آگے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فصبر، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک نیک انجام متقین کے لیے. تو یہ آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہیں، آپ اسے مکے کے قریش کفار کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو اس واقعے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دلایا جا رہا ہے، آپ کو مزید امید اور یقین آپ کا بڑھایا جا رہا ہے. آپ کے جو ٹوٹا ہوا دل ہے، جو لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے رنجیدہ ہے، اس کو خوش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں. ان کی قوم بھی ان پہ ایمان نہیں لے کر آتی تھی، انہیں مارتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، پاگل، مجنون، ساحر، جادوگر، یہ سارے القابات، اور شاعر ان کے کہا جاتا تھا. یہ سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو آپ کی قوم اگر آپ پہ ایمان نہیں لے کر آتی، آپ کا مذاق اڑاتی ہے، تو آپ اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹے رہیے، صبر کا مظاہرہ کیجیے، ان کی بات کو اگنور کیجیے، صبر کا مظاہرہ کیجیے. جو متقین ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، بیچ میں بہت سارے نے ذکر کر دیے. لیکن وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پہ کسی اچھی چیز کے لیے کام کرتا ہے، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے، برائی کے خلاف جہاد کر رہا ہے، یقیناً ایسا ہوگا کہ سامنے سے لوگوں کی مخالفت ہوگی. لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، جھڑکیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے، جھوٹے الزامات بھی لگائیں گے. لیکن آپ نے اگر کسی صحیح چیز کے لیے اسٹینڈ لیا ہے تو آپ کو بالکل کھڑے رہنا چاہیے. نہ آپ کو اس پہ اپولوجائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو سوری کہنے کی ضرورت ہے. آپ ڈٹے رہیے اور انبیاء کرام کو یاد کیجیے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی نیک مشن کا آغاز کرتے ہیں تو کبھی بھی پھر اس پہ نہ اپولوجائز کرتے ہیں، نہ اس پہ سوری کہتے ہیں، rather they continue with what they were doing. اس کی سب سے اعلیٰ مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. دیکھیے کربلا کے مقام پہ یزیدی افواج نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنی بات پہ کوئی اپولوجائز نہیں کیا، آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. جس مقصد کو لے کے آپ آئے تھے اسی مقصد کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، اور نہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہ ان کے فورسز کے سامنے گیو اپ کیا. نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے اصحاب نے بھی نہیں کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. آپ کے ساتھ جو خواتین موجود تھیں وہ شام لے جائی گئیں، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، لیکن کسی نے بھی
یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا. نہ انہوں نے اپالوجائز کیا نہیں, بیکاز دے نیو واٹ دے اسٹوڈ اپ فار, دیٹ واز ایبسلیوٹلی رائٹ. تو میں نے جو محسوس کیا ہے کہ جب ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا ہمیں لیسن حاصل ہوتا ہے وہ تو جرت کا, بہادری کا, کریج کا, کہ صحیح چیز کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا. کل ہم انشاءاللہ قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد قوم سمود کے بارے میں. So I would like you to join us again as well. اور آپ کے جو دوست احباب ہوں آپ ان سے بھی شیئر کیجیے کہ وہ بھی جوائن کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکات عطا فرمائے, قرآن شریف سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے